السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سرجیکل حملوں کی دوسری سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پر وار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی سرجیکل حملوں پر جو اعتراض کر رہی ہے اس کا واحد مقصد حکومت کی مخالفت ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے ملک اور فوج کے خلاف جا رہی ہے۔ بی جے پی کے بوتھ سطح کے کارکنوں کی بلاسپور بستی، چتور گڑھ، دھنباد اور مندسور وغیرہ میں عوام سے ربط پیدا کرنے کے بارے میں نریندر مودی نے کہا کہ یہ ورکرز سرجیکل حملوں کی یاد منانے اور فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن کانگریس نے کارگل وجے دیوس منانے سے انکار کر دیا۔ لکھنؤ کے متمول علاقے گومتی نگر میں ایک پولیس ملازم نے ایک 38 سالہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے تلاشی کے لیے اپنی کار روکنے سے مبینہ طور پر انکار کر دیا تھا۔ ایپل کمپنی کے ایک ایگزیکٹو وویک تیواری کی کار میں دوران سفر موجود ساتھی ثنا خان کی شکایت پر درج کردہ FIR کی بنیاد پر 2 کانسٹیبلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اگر ضروری ہو تو CBI تحقیقات کی سفارش کی جائے گی۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 1:30 بجے پیش آئے اس واقعے کو ڈائریکٹر جنرل OP سنگھ نے مجرمانہ حرکت قرار دیا اور کہا کہ 2 کانسٹیبلز کو خدمات سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ پہلو خان کی ہجومی تشدد کے مقدمے کے 4 گواہوں پر آج راجستھان کے ضلع الوار کی مقامی عدالت میں جرح کے لیے روانگی کے دوران بعض نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ بعد ازاں ان گواہوں نے، جن میں پہلو خان کے 2 بیٹے بھی شامل ہیں، مقدمے کی سماعت کسی دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست کی ہے۔ پہلو خان کے 2 بیٹوں ارشاد اور عارف کے علاوہ عظمت اور رفیق، ان کے وکیل اسد حیات اور ڈرائیور ہریانہ کے علاقے نوحہ سے بہرور ٹاؤن روانہ ہو رہے تھے کہ ان پر گولیاں چلائی گئی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے اقوام متحدہ میں اپنے اجلاس میں دہشت گردوں پر پاکستان کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اجلاس میں فوراً سدھار کی بھی مانگ دہرائی۔ سشما نے سخت الفاظ میں کہا کہ پاکستان اپنے ملک میں پنپ رہی دہشت گردی سے ہندوستان کو پریشان کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کو پالنے اور اسے نکھارنے میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ اتر پردیش کے کانگریس لیڈر شان محمد کی اہلیہ نے ان پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ ان کی بیوی کا الزام ہے کہ شوہر کانگریس میں آگے بڑھنے کے لیے اسے پارٹی کے لیڈران کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ بات نہ ماننے پر شوہر اسے مارتا پیٹتا اور بجلی کا کرنٹ بھی لگاتا۔ روتی بلکتی مجبور متاثرہ بیوی نے میڈیا کو اپنی آپ بیتی بتائی کہ کیسے کانگریس میں عہدے کے لیے شوہر شان محمد پارٹی میں اعلیٰ عہدہ پانے کے لیے اسے استعمال کرتا رہا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر آئے دن نئے لوگوں کو گھر پر لے کر آتا ہے اور زبردستی ان کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے کے لیے کہتا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ یہ سارا کھیل گزشتہ 4 سالوں سے چل رہا ہے۔ ان سب سے پریشان ہو کر متاثرہ نے اپنی ماں کے ساتھ تھانے آ کر شوہر کے خلاف کیس درج کرایا ہے۔ فی الحال متاثرہ پولیس سیکورٹی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کیس درج کرانے کے بعد اسے اپنے شوہر سے جان کا خطرہ ہے۔ وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ سے معاملے پر شکایت کی درخواست لے کر کیس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بین الاقوامی ہندو پریشد کے صدر پروین توگاڑیا نے آج کہا کہ وہ لکھنؤ سے ایودھیا تک 21 اکتوبر کو جلوس نکالیں گے تاکہ رام مندر کی تعمیر کے لیے زور ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر BJP حکومت طلاق ثلاثہ کو ایک جرم قرار دینے کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتی ہے تو ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا سے نئی دہلی تک لوگوں نے ایک چپراسی کو وزیر اعظم بنا دیا صرف اس لیے کہ وہ BJP سے تعلق رکھتا تھا، لیکن رام مندر ہنوز ایک خواب بنا ہوا ہے۔ BJP کے اقلیتی مورچے کے قومی صدر عبدالرشید انصاری نے ہفتے کے دن کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے بارے میں قطعی ہوگا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ BJP قائد راجستھان کے دارالحکومت میں پارٹی کے اقلیتی مورچے کے نمائندوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ کانگریس کی ذمہ داری ہے کہ یکساں نظریے کے عوام کو یکجا کریں۔ وہ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے کہ سماجوادی پارٹی کانگریس کے ساتھ مدھیہ پردیش میں انتخابی اتحاد کیوں نہیں کر رہی ہے۔ چین میں یغور مسلمانوں پر چین کی ظلم و زیادتیوں پر خاموشی اختیار کرنے والے پاکستان اور ترکی کو نشانہ بناتے ہوئے امریکی قانون ساز نے کہا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹ لینے والے پاکستان اور ترکی نے چین کے مسلمانوں کے بارے میں کچھ لبکشائی نہیں کی ہے۔ پناہ گزینوں کے حق میں عالمی کوششوں کی قیادت کرنے والی یہ ممالک چین کے معاملے میں چشم پوشی اختیار کر چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کویت کے موقع پر شہر کو سجا دیا گیا۔ شاہراہوں پر سعودی عرب اور کویت کے پرچم لہرا رہے ہیں، جبکہ اہم عمارتوں کو بھی سبز رنگ کی لائٹوں سے سجایا گیا ہے۔
اس حوالے سے کویتی کابینہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد مملکت کے دورے کویت دو طرفہ تاریخی روابط کا تسلسل ہے۔ ولی عہد کا دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مصری نوجوان نے اپنی برطانوی منگیتر سے سمندر کے اندر نکاح کیا۔ نکاح خواہ نے بھی غوطہ خوری کا لباس پہنا، آکسیجن سلنڈر لگا کر عروسی جوڑے کے ہمراہ سمندر کی تہہ میں جا کر نکاح پڑھایا۔ عکاس اخبار کے مطابق مصر سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے اپنے نکاح کی تقریب زیر آب منانے کا فیصلہ کیا، جسے اس کی ہونے والی بیوی نے بھی پسند کیا۔ فیس بک استعمال کرنے والے 50 ملین افراد کا ڈیٹا ہیک کر لیا جانے کا امکان ہے۔ نامعلوم ہیکرز کی جانب سے بڑے پیمانے پر سیکیورٹی توڑ کر ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کی اطلاع ہے۔ فیس بک کے سی ای او نے کہا کہ اندیشہ ہے کہ ہندوستان سے ہی غیر معمولی طور پر کئی اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اس ادارے نے دیگر 40 ملین استعمال کنندگان کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے اقدام کیے ہیں۔ جنوبی ہند میں طاقت آزمائی میں ناکامی کا شکار بی جے پی ایک نئے طریقے سے علاقے میں اپنے قدم جمانا چاہتی ہے۔ علاقائی جماعتوں کے مضبوط موقف والی جنوبی حصے میں پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی کے بجائے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ساتھ چلو اور خاتمہ کرو کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ جنوبی ہند میں فی الحال بی جے پی کے لیے ایک سہارے کی ضرورت تھی، جس کی کمی کو تلنگانہ راشٹر سمیتی پورا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہر بات میں رضامندی اور جی حضوری کرنے والے وزیر اعلیٰ اب تلنگانہ سے مودی جی کا رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اور انہیں حلقہ پارلیمان سکندرآباد سے مقابلہ کرنے کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ دہلی میں چل رہی انتخابی سرگرمیوں اور جاری انتخابی موضوعات میں سکندرآباد بحث کا حصہ بنا ہوا ہے۔ جنوبی ہند میں اپنی سیاسی سازشوں و عیار پالیسیوں کے لیے وزیر اعلیٰ بی جے پی کے ایک اعلی کار ہونے کا الزام بھی سر لے چکے ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق حلقہ پارلیمان سکندرآباد سے منتخب نمائندہ سابق مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ کو اسمبلی حلقے سے مقابلہ کروانے کے لیے راضی کر لیا گیا ہے اور ان کے حلقے کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ دتاتریہ حلقہ اسمبلی سنت نگر سے مقابلہ کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ جو ہر موقع پر دہلی کا دل بہلاتے رہتے ہیں اور ایسا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ دہلی کو خوش کرنے کا وہ محض موقع تلاش کرتے ہیں۔ اب راست وزیر اعظم کو تلنگانہ کے مضبوط ترین حلقے سے انتخابی مقابلے کی دعوت دے دی ہے، حالانکہ بی جے پی بھی کچھ ایسے موقع کے انتظار میں تھی۔ تلنگانہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور شہر کی سیاست بھی گرما گئی ہے۔ ان سرگرمیوں کے دوران شہر کا معروف تاجر گھرانہ سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ پرانے شہر کے مرحوم ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا گھرانہ مرکز توجہ بنا ہوا ہے، جہاں سیاسی قائدین کی مسلسل حاضری ہو رہی ہے۔ کوئی خیر سگالی ملاقات کر رہا ہے تو کوئی اس ملاقات سے قائف ہو کر ملاقاتوں میں جٹ گیا ہے۔ ریاست میں ٹی آر ایس کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور عوام کو نجات دلانے کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر تیار محاذ میں کانگریس کے ساتھ تلگو دیشم شامل ہو گئی ہے۔ اس تناظر میں کل صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی اور دیگر کانگریسی قائدین کے ہمراہ نائب صدر تلگو دیشم تلنگانہ جناب علی مسقطی سے ملاقات کے لیے ان کی قیامگاہ پہنچے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان بھی موجود تھے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کانگریس کی حکومت تشکیل پاتے ہی اقلیتی سب پلان پر عمل آوری آبادی کے تناسب سے اقلیتوں کے لیے فنڈ خرچ کرنے کا وعدہ کیا۔ انتخابات میں اقلیتوں کو ٹکٹ اور تنظیمی و نامزد عہدوں پر مؤثر نمائندگی کا اعلان کیا۔ 12% مسلم تحفظات کا وعدہ کر کے دھوکہ دینے والے کے سی آر کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں اہم رول ادا کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی۔ کارگزار ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے آج کہا کہ ٹی آر ایس مجوزہ اسمبلی انتخابات کے لیے بہت جلد اپنے منشور کی اجرائی عمل میں لائے گی۔ راجنہ سرسلہ ضلع میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں جانتی ہیں کہ برسر اقتدار جماعت انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرے گی اور اقتدار پر قبضہ برقرار رکھے گی۔ اس کے باوجود کانگریس، تلگو دیشم اور دوسری جماعتیں اتحاد کر رہی ہے۔ یہ جماعتیں مل کر بھی ٹی آر ایس کی طاقت کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کچھ ہی دنوں پہلے ہوئے خطرناک سڑک حادثے میں نندا موری ہری کرشنا کی ہلاکت کے بعد نندا موری فیملی میں سیلف ڈرائیونگ سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پچھلے دنوں جونیئر این ٹی آر جو نہ صرف ڈرائیونگ کے شوقین ہیں بلکہ بیشتر وہ اپنی کار اپنے والد کی طرح خود ہی چلاتے ہیں، جبکہ وہ خود کچھ سال پہلے ڈرائیونگ کے دوران ایک حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ایک قریبی ذرائع کے مطابق وہ اپنی وین کاروان کو چلانے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ جونیئر این ٹی آر جب اپنی ایک فلم کی راموجی راؤ فلم سٹی میں شوٹنگ مکمل کر کے آ رہے تھے، انہوں نے ڈرائیور کو بازو بٹھا کر خود وین چلانے لگے اور اس طرح وہ ٹول گیٹ پر پھر سے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ سنجے لیلا بھنسالی کے بارے میں ہر بار کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ بھنسالی پدماوت کے بعد مشہور شاعر ساحر لدھیانوی کی زندگی پر فلم بنانے والے ہیں۔ خبر تھی کہ وہ ساحر کے کردار میں عرفان خان کو لیں گے۔ بعد میں کہا گیا کہ اس کردار کے لیے
انہوں نے شاہ رخ خان سے بھی بات کی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک اور اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل گنگو بائی کوٹھے والی رکھا گیا ہے۔ اس کے مرکزی کردار کے لیے انہوں نے پرینکا چوپڑا سے بات کی، لیکن بھنسالی کے گنگو بائی کوٹھے والی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔